بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں، کیا آپ نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے؟ کیوں کچھ گھرانے میں شب برات کی نورانی رات آتی تو ہے، مگر وہاں رحمتیں قدم رکھنا پسند نہیں کرتے؟ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سیاہ اعمال ان کے مقدر کے روشن دروازوں پر قفل لگا دیتے ہیں۔ وہ رات جو پروردگار عالم کی بے پناہ نعمتوں، آسمانی رزق کے نزول کی خاص گھڑی ہے، وہی عظیم رات بعض بدبخت گھروں کے لیے محض ایک افسوسناک عذاب بن کر گزر جاتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے بھیانک ہوتے ہیں جن کی نحوست بدبو عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے، اور اللہ کے حکم سے مقدس فرشتے ان گھروں کی دہلیز کے قریب سے بھی گزرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ بدنما اعمال انسان کو اس بلند مقام سے محروم کر دیتے ہیں جہاں اس کے لیے وسعت رزق کی شاہراہیں کھولی جانی ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت جان کر بندہ مومن کا دل دہل جاتا ہے۔ شب برات کی اس عظیم رات جب پوری کائنات پر خالق کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ بد نصیب گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آنگ میں وہ رحمت کی بوند بھی نہیں گرتے، بلکہ ان سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر خدا نخواستہ آپ نے ان 5 سنگین گناہوں میں سے محض ایک گناہ کا ارتکاب بھی کر لیا تو آپ کا نام بھی ان بدقسمت افراد کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جن کے مکانوں پر مقرب فرشتے اس پاک رات میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور پھر ایسے ویران گھروں میں غیبی رزق کی تقسیم نہیں ہوتی۔ سوچیں، جب سب کے جھولیاں بھر رہی ہو اور آپ کا دامن خالی رہ جائے تو دل پر کیا گزرے گی؟ اب بھی وقت توبہ باقی ہے، سنبھل جائیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت ختم ہو جائے۔ آج کی اس اہم گفتگو میں میں آپ کو ان 5 بد نصیب افراد کی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں جن کے گھروں میں شب برات کی مبارک رات رزق تقسیم کرنے والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جی ہاں، 5 ایسے گروہ اور 5 ایسے مہلک گناہ جن کی منحوسیت کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکتوں کا سیلاب روک دیا جاتا ہے۔ ان 5 گناہوں کی تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی کڑوی سچائی بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے گھروں میں سرطان کے طرح پھیلی ہوئی ہے۔ گناہ صرف وہ نہیں جو آپ تنہائی کے اندھیرے میں کریں، گناہ وہ زہریلا لہجہ بھی ہے جو آپ کے گفتگو میں چھپا ہوا ہو، جو آپ کے رویوں سے جھلکتا ہوا۔ گناہ وہ بھی ہے جب آپ اپنے معصوم بچوں کے نازک ارمانوں کو توڑیں، جب آپ ضعیف ماں باپ کو نظر انداز کر دیں، اور جب آپ مقدس رشتوں کی تو خیر کو اپنے انا کے پاؤں تلے رون ڈالیں۔ یاد رکھے گا، گناہ صرف وہ نہیں جو جسمانی اعضاء سے سرزد ہو، گناہ وہ زہریلی قاتل بھی ہے جو دل کی بدنیتوں پر پرورش پاتا ہے۔ اور یہ گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ انسانی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، مگر دل کو اندھیرے ہی اندھیرا جلا کر راکھ کا ڈھیرا بنا دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اب ذرا غور کیجئے، غربت دراصل کیا ہے؟ صرف جیب کا خالی ہونا غربت نہیں، بلکہ حقیقی بدترین غربت اس دل کا بنجر پن ہے جو ہر حال میں رب کا ناشکر ہے، جو ملنے والی ہزاروں نعمتوں میں بھی کیڑے نکالے شکایتوں کے انبار لگا دے۔ آج کی اس مادی دور میں لوگ کروڑوں روپے تو کما لیتے ہیں، مگر ان کے پاس اپنے قریبی رشتوں کا حال جاننے کا وقت نہیں ہوتا۔ اذ
ڈیجیٹل دنیا میں ہمیں وہ لوگ غریب نظر آتے ہیں جن کے بدن پر قیمتی لباس نہیں، مگر حقیقت میں وہ لوگ سب سے زیادہ مفلس ہیں، جن کے سینے میں دل کا سکون نہیں، تو جو حق کو پہچاننے کے باوجود مصلحت کی چادر میں چھپا دیتے ہیں، جو ہمہ وقت دوسروں کی خوشیوں پر حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ عالیشان محلوں میں تو بستے ہیں، مگر ان کا باطن کسی ٹوٹے ہوئے عمارت کی طرح شکستہ ہوتا ہے، جب کچھ لوگ کچے گھروں کی ٹوٹے چٹائیوں پر بھی پرسکون نیند سوتے ہیں۔ غربت یہ نہیں دنیاوی مال کم ہو، غربت دراصل صبر، قناعت، شکر، محبت اور خلوص جیسے جوہرات سے تہی دامن ہونا ہے۔ اصل غربت وہ ہے جو انسان کی سوچ، اس کے فیصلے اور اس کے چہرے کی بے رونقی سے یال ہو۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یاد رکھو، گناہ انسان کو صرف روحانی طور پر کمزور نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کے نصیب، اس کے گھر کی رونق، اس کے رزق کی برکت اور اس کی آنے والی نسلوں تک کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور غربت وہ نہیں جو فاقوں سے آئے، اصل غربت وہ ہے جو انسان کے دل اور نیت کی سختی سے جنم لے۔ یہی وہ بدقسمت غربت ہے جو عرش تک جانے والی دعاؤں کا راستہ روک دیتی ہے، جو رحمت کے فرشتوں کو آپ کے دروازے سے مایوس لوٹا دیتی ہے۔ اب ہم ان 5 گروہوں میں سے پہلا قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گناہ ان کے مقدر کے راکھ بنا دیتا ہے، اور وہ لرزہ خیز گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں الفاظ میں فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ نہایت نرمی احسان کا معاملہ کرو۔ اگر وہ بڑھاپے کی اور اس دہلیز پر پہنچ جائے جہاں وہ کمزور ہو تو انہیں اف تک نہ کہنا، بلکہ ان کے سامنے اپنے آواز کو پست رکھنا اور ان سے نہایت ہی عزت تکریم کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اب ذرا سوچیں، جس پروردگار نے اف کہنے جیسے معمولی بات سے بھی روک دیا، اس کی نگاہ میں والدین کا بلند مقام کیا ہوگا؟ سدا افسوس، آج کے اس جدید معاشرے میں یہی وہ مقدس رشتہ ہے جو سب سے زیادہ بے وقت ہو چکا ہے۔ آج کی اولاد خود کو تعلیم یافتہ سمجھ کر والدین کے مشوروں کو پرانے زمانے کے دقیانی نواسی باتیں سمجھتی ہے، ان کے سچ کو بوجھ اور ان کی خاموشی کو ان کی جاہلیت پر معمول کرتی ہے۔ حالانکہ وہی ہاتھ جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج وہ ہاتھ جب بڑھاپے میں لرزتے ہیں تو ہم انہیں بوجھ سمجھ کر کندھے جھٹک دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ اب آپ خود اپنے ایمان سے فیصلہ کریں۔ جس گھر میں بوڑھی ماں کا دل چھلنی ہو، کیا وہاں رحمت کے فرشتے قیام کر سکتے ہیں؟ کیا اس چھت پر شب برات کی رات رزق کی فراوانی اتر سکتی ہے؟ بسا اوقات ہمارے تمام تر محرومیوں کا سبب ہماری محنت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ان مقدس چہروں کی آنکھوں سے گرنے والے وہ خاموش آنسو ہوتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے انا کی خاطر نظر انداز کر دیا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر میں ماں کی دعاؤں کا گھنا سایہ موجود نہ ہو، وہاں کی دیواریں اگر آپ خالص سونے سے بھی موڑ دیں تب بھی فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ بدنصیب بیٹے جو ماں کے سامنے اپنی نظریں نیچے نہیں رکھتے، اور وہ بیٹیاں جو باپ کی نصیحت پر ماتھے پر بل لاتے ہیں، وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نصیب کا چراغ گل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اس دوسرے بڑے گناہ کا جو انسان کی روحانی بنیادوں کو دیوک کی طرح
چاٹ جاتا ہے، اور وہ ہے رشتوں کی بے رحمی سے توڑنا، یعنی قطع رحمی کرنا۔ آج کے مادی دور میں جب انسان خود کو بہت مصروف اور اہم سمجھ کر اپنے قریبی رشتوں سے کنارے کشی اختیار کرتا ہے، جب وہ معمولی انا کے پیچھے برسوں کی خونی تعلق کو ایک پل میں مٹی میں ملا دیتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے یہ رشتے ہی دراصل اس کی زندگی کی وہ نادیدہ دعائیں ہیں جو بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ قرآن حکیم پکار کر کہتا ہے، جو لوگ اللہ کے حکم کے بعد رشتوں کو کاٹتے ہیں، اللہ ان پر اپنی لعنت بھیجتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس سوکھی ٹہنی پر غور کیا ہے جس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ جائے؟ کیا وہ کبھی ہری ہو سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح جو شخص اپنے رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، اور دنیا میں کتنا ہی بڑا منصب کیوں نہ حاصل کر لے، اس کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ آج کی اس بے حس دنیا میں بہنیوں سے رٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، رشتہ ایک نہایت ہی نازک ریشمی دھاگے کی مانند ہے۔ اگر اس ٹوٹنے کے بعد ہم نے اسے جوڑنے کی تک دو نہ کی، تو یہی ٹوٹا ہوا رشتہ ہمارے فریادوں کو آسمان تک نہیں جانے دیتا۔ جب زندگی سے رشتے رخصت ہوتے ہیں، اللہ کی برکتیں بھی اپنے رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، جو شخص اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق کے خزانوں میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ رشتے جو دل کی گہرائیوں سے جڑے ہوں، وہی اللہ کی برکت کی اصل بنیاد ہوتے ہیں۔ جو رشتے انا کی بھینٹ چڑھ کر ٹوٹ جائے، وہی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس تیسرے مہلک گناہ کی جو خاموش قاتل کی طرح ہماری نیکیوں کو نگل جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت، بدگمانی، دوسروں کی عیوب کی کرنا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا وہ اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت نوچ کر کھائے؟ آج کے معاشرے میں تو غیبت نمک کی طرح ہر گفتگو کا لازمی حصہ بن چکی ہے، اور یہ گناہ اب گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک لذت بن چکا ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یاد رکھے، غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ آنکھوں کے معنی خیز اشارے اور تجزیہ مسکراہٹ بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ بدگمانی وہ زہریلا سانپ ہے جو آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت بھر دیتا ہے۔ جب دل زہریلا ہو جائے تو وہاں رحمت کے کلیاں نہیں کھلتے، ایسے گھروں سے فرشتے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ غیبت سے بچ جائیں، اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھیں، تو دوسروں کی پردہ پوشی کو اپنا شعار بنا لے، تو اللہ نہ صرف آپ کی عزت کو چار چاند لگا دے گا بلکہ آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گا۔ عقلیں دنگ رہ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس چوتھے تباہ کن گناہ کی جو انسان کے ظاہر کو تو بہت پارسا بنا دیتا ہے مگر اس کے باطن کو تعفن زندہ کر دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے نفاق اور دکھاوے کی نیکی۔ شب برات وہ عظیم رات ہے جب ملائکہ کی جماعتیں زمین پر اتاری جاتی ہے تاکہ وہ ان گھروں کا انتخاب کریں جہاں سچائی کا نور ہو، مگر سدا افسوس کچھ مکانات ایسے ہوتے ہیں جہاں سے فرشتے اپنے دامن بچھا کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ ان گھروں میں وہ لوگ بستے ہیں جنہوں نے منافقت کے لبادے
اوڑے رکھے ہیں، جو مسجد کی پہلی صف میں تو نظر آتے ہیں مگر سود خور بھی ہیں، جو اپنے اولاد کو تو دین سکھاتے ہیں مگر دوسروں کی اولاد کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ رب العزت دو ٹوک فرمایا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین انسان وہ ہے جو دو چہرے رکھتا ہو۔ یاد رکھو، یہ دکھاوے کی عبادات نہ تو آسمان کے دروازے کھولتی ہے اور نہ ہی رزق میں برکت لاتی ہے۔ اللہ صرف اس نیت کو قبول کرتا ہے جو دنیاوی غرض سے پاک ہو۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اس پانچویں آخری گناہ کا جو انسان کے نصیب پر ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے ناشکراپن۔ ہمیں وقت کی شکایت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری، یہ گناہ بظاہر ایک چھوٹی سی عادت لگتی ہے مگر یہ وہ زہر ہے جو انسان کے روحانی وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کا انسان اللہ کی دی ہوئی ہزاروں نعمتوں کو بھول کر صرف اس ایک چیز کا روتا ہے جو اسے نہیں ملی، وہ عورت جسے اللہ نے بہترین شوہر چھت عطا کی۔ وہ اس بات پر شاکے ہے اس کے پاس زیور کم ہے۔ یہ وہ بد نصیب لمحات ہوتے ہیں جب زبان تو شکوے کر رہی ہوتی ہے مگر اسی وقت فرشتے رحمتوں کے تحفے واپس لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے مزید مالا مال کر دوں گا۔ شکر وہ جادوئی چابی ہے جو بند قسمتوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ ناشکری و کاہلی سیاہی سے جو لکھے ہوئے روشن نصیب کو بھی داغدار کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں شب برات کی اس مبارک رات میں آپ کے دہلیز پر بھی رحمت کے فرشتے رزق لے کر اترے تو اپنی زبان سے شکوے کی بو ختم کریں، اپنی سوچ میں قناعت کا نور بھریں اور اپنی نظریں ان نعمتوں پر جمائیں جو اللہ نے آپ کو بن مانگے عطا کی ہے، کیونکہ جو اپنے حال پر رب کا شکر گزار نہیں وہ کسی بہتر مستقبل کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 گناہ آپ کی زندگیوں کو کہیں ابدی تاریکی میں نہ ڈھکل دے۔ اللہ ہمیں اس عظیم رات کی برکت سے اپنے والدین کا خادم بننے، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے، اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھنے، اپنے دل سے منافقت نکالنے، ہر سانس پر شکر ادا کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کسی کی زندگی بدل سکے۔ ناظرین، اللہ کی 99 برکت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے اس دینی سفر میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں شب برات کے تمام تر فضیلتیں نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔